تصور کیجئے گا کہ قافلہ اہل حرم کوفہ کے بازار میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. ابن زیاد کا حکم آیا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی. ابن زیاد لعین کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک سارا مجمع زینب اور ام کلثوم کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ. کوئی ایک عام دیندار تو چھوڑ دیجئے، فقط کوئی باحیا خاتون ہو، ان کے لیے کتنا سخت ہے. اوباشوں کے مجمع میں، بدماشوں کے مجمع میں، شرابیوں کے مجمع میں اس طرح کھڑے رہنا. کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی جن کی گویا طہارت کی قسمیں ساری کائنات کھائے، اللہ رب العزت جن کی طہارت کی گواہی دے. اب مجمع دیکھ رہا ہے بیویوں کو، لیکن حسین ابن علی نے اس شان سے معجزہ دکھلایا کہ حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اب مجمع کی توجہ جو بیویوں کو دیکھ رہا تھا حسین کے سر کی طرف ہوئی. مولا حسین علیہ السلام نے پورے سفر کربلا میں کوئی باقاعدہ خاص کہیں پر بھی معجزے کا اظہار نہیں فرمایا. حسین یہ جنگ معجزوں سے نہیں جیتنا چاہتے تھے، مظلومیت سے جیتنا چاہتے تھے، ورنہ فقط کن کہتے تو فرات کیا کوثر جاری ہوتا حسین کے خیمے سے. معجزہ نہیں دکھلایا کہ میری بچی سکینہ پیاسی ہے، میں معجزہ دکھلاؤں سکینہ کی پیاس بجھ جائے. نہ اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، معجزہ نہیں دکھلایا کہ تکلیف کا احساس نہ ہو. نہ حسین مظلومیت سے جنگ جیتنا چاہتے تھے. حسین کا لاشا پامال تک ہو گیا، معجزہ نہیں دکھلایا، ورنہ کسی انسان یا کسی جانور کی مجال تھی کہ حسین کے اوپر سے گزر جائے. نہیں، اسباب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کربلا میں واقعات پیش آتے رہے. کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے اصغر کا گلا چھیدنا چاہتے ہو؟ میری سکینہ کو تماچے مارنا چاہتے ہو؟ میری بہن کی چادر چھیننا چاہتے ہو؟ ہم معجزہ نہیں دکھلائیں گے. یہ مظالم ہوتے رہے، لیکن اب کیفیت وہ آ چکی تھی کہ گویا مجمع دیکھ رہا ہے، خاص طور پر بیویوں کو. اللہ جانے کتنی سخت منزل ہوگی بی بی زینب پر کہ حسین نے بی بی کی مدد کے لیے نوکے نیزہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب مجمع کی توجہ بی بی سے حسین کے کٹے سر پر ہوئی. یہ کس کا کٹا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ بی بی کی ایک عبیدہ نامی کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی. آپ نے بی بی ام حبیبہ کے مصائب اکثر سنے. ان ایام میں ہم نے کوشش کی کہ وہ مصائب کے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن معمولاً پڑھے نہیں جاتے، ہم انہیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں. تو عبیدہ نامی ایک کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی. اسے خبر ہوئی کہ قربانی کے گوسفند کی طرح حسین کو ذبح کر دیا گیا. عزیزوں محرم جاری و ساری ہے، ابھی تو محرم شروع ہوا ہے. عزیزوں آپ کی گریے کی صدائیں ایسی بلند رہنی چاہیے انشاءاللہ. جہاں کہیں آپ گھروں میں رو رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بھرپور تعداد میں جیسے عشرہ محرم الحرام میں دیکھ رہے تھے مجالس کو، اسی کیفیت میں فرش پیدا بچھا کر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. پیدا نامی کنیز اپنا سر پیٹتی ہوئی بالا خانہ پر گئی. دیکھتی ایک کچھ کٹے ہوئے سر آگے جا رہے ہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ نِسَاءُ الْحُسَيْنِ، اور ان سروں کے پیچھے خانواد حسین کی عورتیں ہیں. ناشراتن، بال بکھرائے ہوئے ہیں، چادر نہیں ہے کوئی. لاتماتن، تماچے مار رہی ہیں، اپنے چہرے پر ماتم کر رہے ہیں. باقیاتن، مستقل گریا کنائے. وفی حجورہن اطفال، یہ سب مقتل کے جملے. اور ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے سر دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں سے آگے چل رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے سر، بھائیوں کے سر. تو ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر وہ بچے رو رہے ہیں. یہ سارا منظر عبیدہ اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی ہے. اچھا ویسے بی بی کی کنیز تھی، کوئی عام انسان بھی ہوتا اسے رلا دینے کے لیے بہت کافی تھا یہ منظر. تو رو رو کر بے حال ہو گئی. بی بی زینب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اے بیٹا زین العابدین کہ اس گھر میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا رہتا ہے جو ہمارے حال پر بڑا رو رہا ہے. پتہ چلا عبیدہ کے رونے کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ وہ بیویوں تک پہنچ رہی تھی. اب آپ تصور کیجئے گا
آج کی طرح کے چوڑے بازاروں کا یا چوڑے راستوں کا تصور نہیں ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے سے بازار, چھوٹی چھوٹی سی گلیاں, وہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے کوفہ کے بازار سے. تو ساتھ ہی گھر بھی ملے ہوئے. چھت کے ایک طرف عبیدہ چیخے مار مار کر رو رہی ہے. جب بی بی زینب نے مولا سجاد سے کہا کہ اس گھر میں ہمارا کوئی محب رہتا ہے, عبیدہ نے بی بی زینب کی آواز سنی, پہچان گئی, یہ تو میری آقا زادی کی آواز ہے. فریاد کرتی بھی باہر آئی گھر سے, چیخ و پکار کرتی ہوئی. پہچان گئی کہ یہ جو بے پردہ بی بی ہے یہ کوئی اور نہیں, خواہر حسین ہے. عزیزوں, میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں کہ جو آج 14 محرم سے مناسبت رکھتے ہیں. سوچو اہل بیت کا قافلہ ہے کوفہ کے بازار میں, نہ محمل ہے. وہ عبیدہ آ کر دیکھ رہی ہے کہ خواہر حسین ان کی آواز ہے یہ. تو یہ بی بی ان کے سر پر نہ چادر ہے, نہ محمل کوئی ہے, نہ اماری کوئی ہے. تو بی بی سے پوچھنے کی تو ہمت نہ کر سکی, لیکن آئی سید سجاد کے پاس. اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ میں نے صحیح سمجھا یا نہیں. سجاد سے پوچھتی ہے یہ کون سا سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ مولا فرماتے کانا ابھی یقرا سورۃ الکہف, میرے بابا حسین اس وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے. ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حسین کا کٹا سر قرآن کی تلاوت سورہ کہف کی آیت سنا رہا تھا. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ عبیدہ دیکھ رہی ہے کہ کٹا سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے سورہ کہف, اور ساتھ ہی اب سجاد بھی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ قرآن پڑھنے کہتے جاتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ دن کو کیسے پلٹا دیتا ہے. بس یہ منظر تھا. عبیدہ اب سمجھ گئی کہ وہ حسین کا سر ہے, یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے, اور وہ خواہر حسین ہے. ابھی بی بی کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص بہت مشکل میں ہو, بڑی تکلیف میں ہو, آپ اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس کے غم میں اس لیے نہیں پوچھ پاتے کہ ہمت نہیں کر پاتے. ارے میں کیسے پوچھوں اس بیچارے کا حال. اب زینب بے ردا ہے, وہ عبیدہ نامی کنیز یہ کہتی ہے میں کیسے پوچھوں بی بی سے جا کے, کیا کہوں بی بی سے. بس وہیں بیٹھ کر زارو قطار رونے لگی, فریاد کرنے لگی. آباق شامی ایک سپاہی ہے, اس نے منظر دیکھا. اس نے دیکھا کون ہے اس قافلے میں جو کوئی گھر سے عورت آ کر یا قافلے کے درمیان بیٹھ کر رونے لگی ہے. تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور اس مومنہ کی پشت پر تازیانہ مارنا چاہتا تھا کہ میرے مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے شامی اس ضعیفہ کو تازیانے نہ مار, اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا, اسے تو چھوڑ دے. اس کے عوض سجاد کی پشت پر تازیانے مار دے. عزیزوں یہ جملہ مقتل میں لکھا ہوا ہے. تو اس مومنہ کو تازیانے نہ مار, تجھے تازیانے مارنے تو مجھے مار لے. اس لیے کہ ہم اہل بیت اپنے مصائب پر تو صبر کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا چاہنے والا کسی مصیبت میں ہو یہ سجاد سے نہیں دیکھا جائے گا. میں کہوں گا مولا ایک مومنہ کو تازیانوں سے بچا لیا, اللہ جانے علی کی بیٹی کتنے تازیانے کھاتی رہی, اللہ جانے حسین کی دختر کتنے تماچے کھاتی رہی. میں کہوں گا مولا ابھی تو بازار کوفہ کی منزل ہے, شام باقی ہے, ابھی شام کا دربار باقی ہے. اللہ جانے پشتے سید سجاد پر کوفہ اور شام کی کتنی دردناک تاریخیں لکھی گئیں. اگر سمجھ پائے جملہ سجاد کی پشت پر دیکھو تو کوفہ کی تاریخ مل جائے گی, شام کی لہو لہان تاریخ بھی مل جائے گی. ہائے رے میرا بیمار ہے باپ سید سجاد. لوگ ہم سے کہتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو, ارے دیکھو سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے مارے, سجاد کی پشت لہو لہان.
وہ سجاد کہ جو ایک مومنہ پر تازیانہ نہ برداشت کر سکے، قدم قدم پر زینب پر اٹھتا ہوا تازیانہ کیسے دیکھا، قدم قدم پر ام کلثوم، قدم قدم پر سکینہ پر اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول اللہ۔ 10 محرم الحرام عاشور تک مجلس میں توسل کرتے رہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ آج دی جاتا ہے کہ سجاد کے نام سے توسل کریں، اس کے ہاتھ میں قافلے کی مہار ہے، تنہا ہے، آپ کے سر نوکے نیزہ پر ہے، چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ اے مولا سجاد، کربلا کی کسی شہید نے وہ انتقام نہ دیا کہ جو میرے مولا سجاد نے امتحان دیا، اس لیے کہ حسین کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ اگر علی کا بیٹا ایسے نہ تلوار چلاتا تو پھر کون چلا سکتا تھا؟ لیکن سجاد کا جہاد خاندانی روایات سے برعکس تھا۔ کسی امام نے اپنے گھر کی بہنوں کو بے مقنا و چادر نہیں دیکھا۔ ارے یہ تو چھوڑ دو، کسی امام نے گھر کی عورتوں کو با پردہ بھی اس طرح بھرے بازار میں نہیں دیکھا جیسے سجاد نے بے پردہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھا۔ جہاں پردے کے بغیر آنا ان بیویوں کے لیے ناممکن ہوتا، وہاں بے پردہ زینب اور ام کلثوم کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ یہ سارا امتحان میرے مولا سجاد علیہ السلام نے دیا۔ چلے مولا کی خدمت میں مولا کے نام سے توسل کرتے ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص ہمارے ایک محترم بھائی افضال صاحب جو لاہور میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کے لیے، اور جن مریضوں کے اگر نام کمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں انہیں شامل کرتے ہوئے تمام مریضوں کے لیے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ تمام ارواح مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص وہ مرحومین جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔